سامعین، علیم خان نے اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ اس کی جو سوسائٹی ہے پارک ویو سوسائٹی، وہ بالکل قانونی ہے اور اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، اور وہ بھی گورنمنٹ کے ریکارڈ سے کہ موصوف نے جو دعویٰ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ نمبر 1، سن 2004 میں عامر خان نامی شخص 765 کنال سے ایک ہاؤسنگ سکیم شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو نام دیتا ہے ریور ایج ہاؤسنگ سوسائٹی، لیکن ایل ڈی اے یہ کہہ کر اس کو این او سی جاری نہیں کرتا کہ اس میں جو ماسٹر پلان ہے لاہور کا، اور اس پلان کے مطابق جو ایگریکلچر پراپرٹی ہے، زرعی زمین ہے، وہ اس میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا اس سوسائٹی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ لہٰذا جب وہ اجازت نہیں ملتی تو اس نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا، اور اس سے یہ پراپرٹی علیم خان خرید لیتا ہے۔ اب 765 کنال کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی جاری نہیں ہوتا، لیکن اب وہی سوسائٹی اسی جگہ پر علیم خان 7,000 کنال، کتنے 7,000 کنال پر یہ پراپرٹی، یہ جو سوسائٹی ہے یہ پھیل گئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک آدمی کو 765 کنال کو این او سی جاری نہیں کیا کہ وائلیشن ہے، اور 7,000 کنال والے کو کہہ گیا کہ آپ جو مرضی کریں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک فالٹ۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ اس پراپرٹی، یہ جو ہماری ہاؤسنگ سکیم ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی رقبہ شامل نہیں۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ اس میں 57 کنال اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ اس سوسائٹی میں آتی ہے، جس پر ابھی تک قبضہ کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اس سوسائٹی پہ الزام لگایا گیا کہ یہ باوجود نوٹسز کے 17 نوٹسز ایل ڈی اے نے جاری کیے سن 2010 سے لے کر سن 2022 تک، کہ یہ سوسائٹی غیر قانونی طور پر پرفارم کر رہی ہے، اور اس میں جو کنسٹرکشن کی گئی ہے 10 سے 15 ہزار جو پلاٹس ہیں، دوبارہ سنیے، 10 سے 15 ہزار جو پلاٹس ہیں، اس کی جو کنسٹرکشن ہے یہ غیر قانونی طور پر کی گئی ہے۔ ایل ڈی اے اس غیر قانونی تعمیرات کے اگینسٹ ایک جو ہے نا آپریشن لانچ کرتا ہے، جس میں جب وہ موقع پر جاتے ہیں تو وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، نہ پاکستان میں کوئی عام آدمی کاروبار کر سکتا ہے، ورنہ عامر خان جیسے کب کے گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب وہاں پر ایل ڈی اے کی ٹیم پہنچتی ہے تو وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور علیم خان کے ڈر سے ایل ڈی اے کا ایک حاضر سروس ڈپٹی ڈائریکٹر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ جب ایل ڈی اے کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد ایک نئی اتھارٹی بنتی ہے، روڈا بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے، ذرا سنتے جائیے غور سے، روڈا کہتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے علیم خان کی یہ غیر قانونی ہے۔ اس کا ایک سی ای او ہے عمران امین، جی ہاں عمران امین، وہ ہیڈ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو گرائیں گے جو غیر قانونی طور پر تعمیرات ہیں، یہ ہمارے ماسٹر پلان کے اگینسٹ ہے۔ ایک سٹنگ اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے ڈرائیور کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ آپ کس دنیا میں پھر رہے ہیں؟ کہتے ہیں غیر قانونی نہیں، اور اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسی چھوٹے ہماری تحصیل میں ہو نا، وہ پورے شہر کو آگے لگا دیتا ہے، اور یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ خود بھی اغوا ہو گیا اور اس کا ڈرائیور بھی، اور اس بابت ایک اور ایف آئی آر درج ہوتی ہے،
اور اس ایف آئی آر کے بعد جو عمران امین ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے جو آج بھی آپ کو گوگل پہ ملے گا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ہم اس کے ساتھ آئرن ہینڈ سے نمٹیں گے، یعنی آہنی ہاتھوں سے اس سے ملا جائے گا، آہنی ہاتھ یہ ہیں، یہ ملے ہیں۔ روڈا بھی علیم خان کو این او سی جاری نہیں کرتا، تو پھر وہ جو غیر قانونی تعمیرات تھیں وہ اسی جگہ پہ کھڑی رہتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں پر عمران خان اور علیم خان کے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا عمران خان نے بنائی، عمران خان اس قوم کا محسن ہے، عمران خان نے اپنی حکومت قربان کی ہے۔ یہ 50 ملین روپے، 50 ملین روپاؤں کا یہ منصوبہ ہے، اب تو اس سے ڈبل ہو گیا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے، عمران خان اپنی حکومت قربان کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی روڈا این او سی جاری نہیں کرتا۔ اسی دوران اس کی جو 8 فروری کی الیکشن ہے، مریم نواز کی حکومت بن جاتی ہے 25 تاریخ کو، 25/2/2023۔ اتنا یہ زبردست مارکا ہوتا ہے کہ مریم نواز جو اپنا پہلا کام کرتی ہے وہ یہی کام ہوتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے 4 یا 3 تاریخ کو یہ منظور ہو جاتا ہے۔ یوں یہ جو پچھلی تمام غیر قانونی کارروائی تھی اس کو لیگلائز قرار دیا جاتا ہے۔ علیم خان کہتا ہے کہ ہم نے اربوں روپے روڈا کو دیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ مالک کہہ رہا ہے کہ اربوں روپے دیے، تو جب اربوں روپے ان کو دیے ہیں تو ان پہ یہ جو کمائی کی گئی ہوگی وہ کتنی ہوگی۔ اب ادھر ہی رک جائیے، ایک اور غیر قانونی کام، 765 کنال، 7000 کنال تک یہ جو سوسائٹی بڑھتی ہے، اس میں زمین کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ اس کی جو زمین ہے، ایک تو اس میں زرعی زمین خریدی گئی جو کہ نہیں خرید سکتے تھے، گرین بیلٹ تھی وہ لاہور کی۔ اس کے بعد یہ جو زمین تھی گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق یہ دریا برد تھی، ریونیو ریکارڈ میں اس کو لکھا جاتا ہے دریا برد، یعنی یہ جو رقبہ تھا یہ ہے تو جینون، لیکن یہ دریا برد ہے کیونکہ اب ملکیت جو ہے یہ پانی کی بن گئی ہے، یہ راوی کی بن گئی ہے، لہٰذا ریکارڈ میں کیونکہ انتقالات چل رہے تھے پریویس اونر کے، تو ان حالات میں یہ پراپرٹی دریا برد خرید کر کے لوگوں کو دے دی گئی۔ اب پوری دنیا میں جہاں بھی دریا بہتے ہیں، یا خاص طور آپ انڈیا اور پاکستان میں دیکھیں تو جہاں پر جو دریا برد ہوتی ہے اس پر جو حکومت ہے وہ اختیار نہیں رکھتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، کلٹیویشن کر سکتے ہیں اپنے رسک اینڈ کاسٹ پر۔ وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن راتوں رات یہ جو 7000 کنال جو ہم کہہ رہے ہیں یہ خرید کر اپنے حصے میں ڈال دی گئی اور اس کو بڑھا دیا گیا۔ اب ایک جو 3 مرلے یا 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 2 کروڑ کا ہے، اور آپ سوچئے یہاں پہ 10,000 کنال کی سوسائٹی ہو تو کیا ہوگا۔ اب یہ علیم خان اکیلا اس کا مالک نہیں ہے، رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اس پراپرٹی میں نہ علیم خان کو اکیلا کسی نے کھانے دینا تھا، نہ اس کو کھانے دیا گیا۔ یہاں پہ انٹری مارتا ہے جنرل قمر باجوہ۔ رپورٹس کہتی ہیں میڈیا کی کہ اس کا ایک رشتہ دار ہے، سمدھی کہہ لیں، ایک مٹھو نامی شخص، وہ اس پراپرٹی میں انٹری ڈالتا ہے اور اس کا پرسنٹیج طے ہو جاتا ہے۔ اب علیم خان صاحب جو مرضی ہے کہیں، لیکن کیا ان غریبوں کے جن کے جو گھر اب برباد ہوئے ہیں، ان کے یہ گھر کیا دوبارہ بکیں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ گھر بنا پائیں گے؟ کیا یہ پراپرٹی یا آگے یہ جو ہے سسٹین کر سکے گی؟ کیا دوبارہ راوی آیا تو کیا یہ بچ پائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے۔ آپ نے اپنے مال بنا لیا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ تو پاکستان میں حق بات کہنا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر کوئی شخص ویڈیو کے ذریعے آپ کو چیلنج کرے تو پھر گورنمنٹ کے ریکارڈ سے
اس بات کا جواب دینا ہمارا لیگل رائٹ ہے. لہٰذا اگین سیٹ، یہ جو پارک ویو سوسائٹی ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ غیر قانونی ہے. اور پھر ہم آپ کو بتائیں، روڈا کہتا ہے، یہاں پہ ڈسکریمنیشن دیکھیں، روڈا کہتا ہے کہ 167 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. گوگل پہ جو انہوں نے ڈالا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 23 جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں 23 وہ پیور ایلیگل ہے. اور اگر ان 23 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو NOC نہیں ملا ابھی تک ٹل ٹوڈے، تو اسی کی جو سوسائٹی بہن تھی باقی 23 کی، پارک ویو سوسائٹی، اس کو کیوں NOC جاری کیا گیا؟ یہ بھی تو اسی جگہ پہ واقع تھی. فاصلہ کیا ہے؟ وہ ایڈجیسنٹ ملکہ ہے، وہ بھی راوی میں واقع ہے، یہ بھی راوی میں واقع ہے. ہاں ایک ہے اس میں مٹھو صاحب نہیں ہے، علیم خان نہیں ہے، لیکن وہاں پر عامر خان نامی شخص ہیں جو 765 کنال اپنا جو گوا کے آج کسی جگہ پہ قرضے مانگ رہے ہوں گے. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر مائٹ از رائٹ ہے، یہاں پر چلتے ہیں پیسہ، یہاں پر چلتا ہے حصہ دو گے تو معاملات زندگی آگے بڑھیں گے. اور وہ جو ملک ریاض کا مشہور زمانہ کلپ ہے کہ میں اپنی فائلوں کے ساتھ جو پہیے لگاتا ہوں، علیم خان نے بھی بڑے زبردست قسم کے پہیے نہیں لگائے بلکہ ٹائر لگائے ہیں، اور اس ٹائر نے پاکستانیوں کو روند کے رکھ دیا ہے. اب وہ پاکستانی شاید ساری زندگی، یہ ہزاروں میں ہیں، اب ریکارڈ سامنے آ رہا ہے نا، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں یہ شاید کبھی اب اپنے مکانوں کے مالک نہ بن سکیں. کیوں؟ یہ پانی اتر بھی گیا تو وہ جو پانی ہے پراپرٹی کی نیوں میں، بنیادوں میں اترا ہے، کیا وہ اس قابل چھوڑا ہوگا مکانوں کو؟ جس کی الیکٹرونکس ضائع ہو گئی، فرنیچر ضائع ہو گیا، سارا سامان ہو گیا، وہ برباد ہو گئے، یہ ان کو پیسے دیں گے؟ 1 روپیہ نہیں دیں گے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ آج جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں وہ لوگ اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، نہیں جا سکتے. اب اس دور میں جب سوشل میڈیا اپنی انتہا پہ ہے کوئی بندہ، میں سوشل میڈیا والوں سے کہتا ہوں آپ ذرا پارک ویو سوسائٹی کا جو گیٹ ہے یہ کراس کر کے دکھائیں، ایک ویڈیو وہاں سے نہیں آ رہی. جو آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے انہوں نے ویڈیو کیا بنانی ہے؟ تو یہ پاکستان کا زوال ہے، یہ پاکستان کا کمال ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. شکر ہے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اگر سب قانونی ہوتا تو پھر پاکستان کا کیا ہوتا؟ یہ ہے 1947 سے لے کر 2025 تک کی تاریخ کا کلاسیکل کیس، جس میں ڈنڈے والوں نے مظلوم لوگوں کو لوٹ لیا ہے. آپ پستے رہو، روتے رہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.